صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک. حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق جلوہ فراز مقتدر علماء معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سورہ حشر کے آخری رکوع سے ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 دفعہ تاکید کے ساتھ تقوی کا تذکرہ کیا ہے، اور قرآن مجید میں 55 مقامات پر ہم سے اسی بات کا تقاضا کیا کہ تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ. تقوی کے حوالے سے علماء کی مختلف آراء ہیں کہ تقوی کس کو کہتے ہیں. بعض نے لکھا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں مالک بندے کو حاضر ہونے کا حکم دے وہاں بندہ حاضر ہو جائے، اور جہاں سے اس نے بندے کو غیر حاضری کا حکم دیا بندہ وہاں سے غیر حاضر رہے. فرمایا یہ تقوی ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بندے کا دل بھلائی کے کاموں میں لگ جائے، قلبی رغبت نیکی کی طرف تقوی کہا گیا ہے، اور توجہ دل کی طرف دلائی گئی جو وجود میں مرکز ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے. فرمایا گوشت کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے. اور مولانا روم فرماتے دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. کعبہ گزر گاہے خلیل اطہر است، دل گزر گاہے جلیل اکبر است. رومی فرماتے صاحب اپنے دل کو کنٹرول میں لیا، یہ جو اٹکیلیاں کرتا ہے. فرمایا یہ بڑا حج ہے. دل کنٹرول میں ہو تو فرمایا اس دل کی عظمت 1000 کعبوں سے بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کعبہ اللہ کی خلیل کی گزرگاہ ہے، لیکن جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے. تقوی ہے بندے کا دل نیکی کے کاموں میں لگ جائے. اور بعض علماء فرماتے گناہوں سے نفرت کا نام تقوی ہے. پوچھا گیا کہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جو کھٹکے وہ گناہ ہوتا ہے. تقوی کیا ہے کہ دل گناہوں سے نفرت کرے. حضرت امام جعفر سمنانی رحمت اللہ علیہ آپ نے حد کر دی. آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ مالک سے ڈرتا رہے. پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا.
وہ میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ اگر کوئی بندہ عمل کر کے ناز کرے گا تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، تو وہ ہماری عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ مطلب کہ کوئی بندہ نماز پڑھے اور دوسرے کو بے نمازی کے طعنے دے، تقاضا تو تھا کہ اللہ نے آپ کو توفیق عمل بخشا ہے، مسجد کی حاضری نصیب ہوئی ہے، پیشانیوں میں سجدوں کا نور ہے، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے تھی کہ جو چونک چبارے پھٹے پہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، حی علی الصلاح کی صدائیں گونج رہی ہوتی ہیں لیکن وہ تاش کی ٹولیوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، خوش گپیوں میں لگے ہوتے ہیں، دنیا کی بھول بھلائیوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ تقاضا تھا کہ ان بچوں کو، ان جوانوں کو کھینچ کے مسجد میں لاتے، قرآن کے نوکر بناتے۔ دیکھیں یہ تقریباً 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اس پیغام محبت کو کچھ بچوں نے اس کا آغاز کیا تھا، اور یہ قابل ستائش ہے، قابل تحسین عمل ہے، اور سب سے بڑی دولت نصیب ہوتی ہے کہ اندر سوتے پوٹتے ہیں، تمانیت کا نور نصیب ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم نے کسی وڈیرے کی نوکری نہیں کی، محمد عربی کی نوکری نصیب ہوئی ہے۔ ہم کسی کے ڈیرے پہ جا کے حقہ نہیں رکھتے، بلکہ ہم تو قرآن کی پہ نوکری لے کر کے نکلے ہیں، تو اس کا صلہ ہے۔ تقاضا تھا کہ ہم کھینچ کے مسجد میں لاتے، آنکھوں پر حیا کے پہرے بٹاتے، انہیں محبت کا نغمہ سناتے۔ لیکن یہ کتنی غلط اور بری بات ہے کہ آپ نماز پڑھو اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کو آپ بے نمازی کے طعنے دو۔ حکم تبلیغ کا ہے، حکم نصیحت کا ہے، حکم مسجد میں کھینچ کے لانا گیا یار۔ تو یہ وہ رویے ہیں جو میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ عمل کرو اور ڈرو۔ وہ میری دادی اماں، وہ ہم بچپن میں ان سے ایک بات سنتے تھے، وہ کہتی کرو تو پھر بھی ڈرو، نہ کرو تو پھر بھی ڈرو۔ تو وہ تقوی بیان کرتی تھی۔ اگر آپ عمل اچھا کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے توفیق عمل بخشا ہے، اور عمل کر کے اترانا، اس پہ ناز کرنا، تو یہ وہ رویے ہیں جو رب کو پسند نہیں ہے۔ نماز پڑھو تو بے نمازی کے طعنے نہ دو، بلکہ تمہیں فکر لگ جائے کہ یا اللہ میں نے اس بندے پہ محنت کرنی ہے، اس بندے کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور لانا ہے، تو اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، وہ نمازی بنے گا۔ لیکن اگر آپ بے نمازی کے طعنے دو گے تو پھر وہ مسجد کی حاضری نصیب نہیں ہوگی۔ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، وہ راہ دین سے بھٹکا ہوا تھا، اور مرنے سے پہلے اس نے اللہ سے معذرت کر لی کہ یا اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ اب گناہ چھوڑ دیے، بری مجالس چھوڑ دی، برے راستے چھوڑ دیے۔ ظاہر ہے ایک گناہ گار گناہوں کی بستی سے نکل کے نیکوکاروں کی بستی میں آئے گا۔ اب نیک دوست اس کے معاون ہوں گے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے اسے فائدہ ہوگا۔ تو ایک بندہ گناہ چھوڑ کے نیکوں کی بستی میں آئے تو نیک بھی دھدکار دے تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ اس گناہ گار نے گناہوں والی زندگی سے توبہ کی، اور دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں کچھ دن کسی نیک بندے کے قدموں میں گزارا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھول پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے۔ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج رکھیے چنکا پین ہزاراں۔ رومی کہتے ہیں صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ اچھی صحبت اچھا اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ تو اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں کسی اچھے بندے کے قدموں میں گزارا ہوں۔ اس کی بستی کے بالکل قریب جو ہے وہ ایک پہاڑ تھا، وہاں ایک اللہ کا بندہ رہتا تھا، اور اس کی زندگی کا ایک ہی وظیفہ تھا، وہ سونے رب کا نام علامتا تھا۔ اطراف میں اس کی عبادت کے تذکرے تھے، تو وہ یہ شوق لے کر کے اس کے قدموں میں چلا گیا، اور ماضی کے اوراق پلٹے، من کی ساری باتیں کہہ ڈالی کہ میں دن کے اجالوں میں بھٹکا، رات کے سناٹوں میں الجھا، لیکن تیرا تذکرہ سنا، تیرا نام سنا، چند دن تیری رفاقت میں گزارنا چاہتا ہوں، قبول کر لے۔ تھا وہ نیکوکار، تھا وہ شب زندہ دار، لیکن اس سے بھول ہو گئی۔
اس نے اپنا عمل اور آنے والے کا ماضی جو غفلت سے بھرا ہوا تھا اس کو دیکھا اور دل میں تکبر پیدا ہوا، اور اس کو دھکا دے کے کہتا ہے پلٹ جا، کہیں تیری بدعمالیوں کی نحوست میرے اوپر نہ بڑھ جائے۔ وہ پلٹ رہا تھا، سینے میں دل کانپنے لگا، قدم لرز رہے تھے، آنکھیں برس رہی تھی، من کی دنیا میں ڈوب گیا، اور جی ہی جی میں اللہ سے عرض کرتا مالک تیرے بندے نے جھٹلایا، تیرے بندے نے دھکے دیے، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں پلٹ رہا۔